الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.16 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 16واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیات 11 اور 12۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 11، اس کا لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ وَإِذَا کمبینیشن ہے وا اور اذا کا۔ وا کے معنی اور کے ہیں، اذا کے معنی جب کے ہیں، اور روٹ ورڈ ہے الف ذال، الف سے، اور انگلش میں کہیں گے اینڈ وین۔ نیکسٹ لائن دیکھیں۔ قیلا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام سے، معنی ہے کہا جاتا ہے، انگلش میں اٹ از سیڈ۔ نیکسٹ لائن لہم کمبینیشن ہے لا اور ہم کا، معنی ہے ان سے، انگلش میں ٹو دیم۔ نیکسٹ لائن دیکھیں۔ لا روٹ ورڈ ہے لام الف، معنی ہے نہ اور نہیں کے، انگلش میں ناٹ۔ لاسٹ لائن دیکھیں۔ تفسدو روٹ ورڈ ہے فا سین دال سے، معنی فساد کرو، بگاڑ ڈالو، خرابی ڈالو، انگلش میں اسپریڈ کرپشن۔ فی کے معنی ہے میں کے، اور روٹ ورڈ بنتا ہے فا اور یا سے، انگلش میں ان کہیں گے۔ نیکسٹ لائن الارضی کمبینیشن ہے الارزن کا، ال آنے سے ال کمبائن ہونے سے الارزو پڑھا جاتا ہے، لیکن ضاد پہ جو پیش ہے وہ زیر میں تبدیل اس لیے ہوتا ہے چونکہ اس سے پہلے ورڈ فی آیا ہے جو کہ حرف جر ہے، انگلش میں کہیں گے دا ارتھ۔ ارض کے معنی ہے زمین کے، اور روٹ ورڈ ہے الف را ضاد سے۔ نیکسٹ لائن دیکھیں۔ قولو روٹ ورڈ ہے قاف واو لام سے، معنی ہے وہ کہتے ہیں، انگلش میں دے سے۔ نیکسٹ لائن انما روٹ ورڈ ہے الف نون میم الف سے، معنی بے شک اس کے سوا کوئی نہیں، انگلش میں کہیں گے اونلی۔ نحنو کا روٹ ورڈ ہے نون ہا نون سے، معنی ہے ہم کے، انگلش میں وی۔ نیکسٹ لائن دیکھیں۔ مصلحون روٹ ورڈ ہے صاد لام ہا سے، معنی ہے اصلاح کرنے والے، درستی کرنے والے، سنوارنے والے، انگلش میں آر ریفارمرز۔ اب یہاں مکمل ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 کا سورہ بقرہ کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، وہ کہتے ہیں، قالوا یعنی وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، انگلش میں اینڈ وین اٹ از سیڈ ٹو دیم ڈو ناٹ اسپریڈ کرپشن ان دا ارتھ دے سے وی آر دی ریفارمرز اونلی۔ عربی قواعد دیکھتے ہیں۔ اذا کا استعمال حال اور مستقبل کے لیے، یعنی اس آیت میں جو اذا آیا ہے وہ ٹینس کو یا تو پریزنٹ رکھتا ہے یا فیوچر رکھتا ہے، جیسا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اذا کا افیکٹ دیکھیں قیلا اور قالو پر۔ قیلا کے معنی کہا جاتا ہے، اٹ از پریزنٹ ٹینس، اسی طرح سے قالو یعنی وہ کہتے ہیں، دس از آلسو پریزنٹ ٹینس۔ تو اذا کبھی بھی پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال نہیں ہوگا، یا تو پریزنٹ یا تو فیوچر ٹینس کو بتانے استعمال ہوگا۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیں یہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح اور جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، یعنی یہ بھی فیوچر ٹینس ہے اذا کے سبب۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، ایگزامپل 3 دیکھیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اور یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی کرنے لگتے ہیں، یعنی اذا آنے سے آگے کا ٹینس پریزنٹ ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 سورہ بقرہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا کے معنی ہے ہاں، کلمہ تنبیہ ہے یعنی وارننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور روٹ ورڈ الف لام سے ہے، اس کے ایک اور معنی ہے توجہ دلانے اور ہوشیار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، بیویئر جیسا ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ نیکسٹ لائن انہم کمبینیشن ہے انا اور ہم کا۔ انا کا روٹ ورڈ ہے الف نون سے، معنی ہے بے شک کے۔ ہم کا روٹ ورڈ ہے ہا میم سے، معنی ہے وہ لوگ، انگلش میں کہیں گے انڈیڈ دے۔ لاسٹ لائن دیکھیں۔ ہم روٹ ورڈ ہا اور میم سے ہیں، معنی وہ لوگ یا وہی ہیں، انگلش میں دیم سیلفز۔
المفسدون کمبینیشن ہے ال اور مفسدون کا. ال انگلش میں دا کے ایکویلنٹ ہوتا ہے اور مفسدون کا روٹ ورڈ فا سین دال سے ہے. معنی ہے فساد برپا کرنے والے. انگلش میں کہیں گے دی ونس ہو اسپریڈ کرپشن. نیکسٹ لائن دیکھیں ولاکن کمبینیشن ہے وا اور لاکن کا. وا کے معنی اور کے ہے. لاکن کا روٹ ورڈ ہے لام کاف نون سے. معنی لیکن مگر. انگلش میں اینڈ بٹ. لاسٹ لائن دیکھیں لا روٹ ورڈ ہے لام الف سے. معنی نہیں کہ ہے. انگلش میں کہیں گے ناٹ. لاسٹ لائن دیکھیں یشعرون روٹ ورڈ ہے شین عین را سے. معنی ہے شعور رکھتے ہیں احساس رکھتے ہیں. انگلش میں کہیں گے دے ریئلائز اٹ. اب ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 کا. الا ہاں انہم ہم المفسدون بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں. ولیکن لا یشعرون مگر ان کو اس کا شعور نہیں. کمبائن کرتے ہیں ہاں بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں. انگلش میں کہیں گے beware indeed they themselves are the ones who spread corruption but they realize not. اب یہ آیت نمبر 11 اور 12 کا یہاں پر ریویژن ہے کیونکہ اس کے بعد مزید تفصیل آنے والی ہے تو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں. جب کہا جاتا ان سے فساد نہ کرو یعنی جب منافقین ہیپوکریٹ سے کہا جاتا فساد نہ کرو زمین میں وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. ہاں بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں. اب تفصیل دیکھتے ہیں یہاں سے. پہلے ہے تشریح کلمات یعنی ورڈز کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے جو ان آیات میں استعمال ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک ورڈ ہے فساد. روٹ ورڈ بنتا ہے فا سین دال سے. معنی حد اعتدال سے تجاوز کرنا یعنی لمٹس کو کراس کر دینا. اور ایک معنی ہے توازن بگڑ جانا یعنی امبیلنس ہو جانا. فساد اصلاح کی ضد ہے. اصلاح کہتے ہیں کسی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا. فساد اس کا اپوزٹ ہے یعنی ڈسپیوٹ کریٹ کرنے کے معنوں میں آتا ہے. جیسا سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اس آیت میں فساد کا لفظ آیا ہے جو کہ گرین کلر میں فوکس کیا گیا ہے. اس کے معنی دیکھیں زمین میں یا آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے یعنی فساد ہوتا اور زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے. سو اللہ تعالیٰ ان امور سے پاک ہے جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. لاسٹ لائن دیکھیں مصلحون کے معنی. روٹ ورڈ ہے صاد لام ہا سے. یہ اصلاح سے بنتا ہے. اصلاح یعنی خرابی دور کرنا ٹھیک کرنا صلح کرانا یعنی ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کو اصلاح کرنا کہتے ہیں. اب تفسیر آیات دیکھتے ہیں. ان آیات میں منافقین کے دلوں کے بیمار ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے. وہ دن و رات فتنہ و فساد پھیلانے میں اور لڑائی کا بیج بونے میں مصروف ہیں. اگر ان کو فتنہ و فساد سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو الٹا کہتے ہیں ہم تو امن و اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یعنی منافقین کی ایک کیریکٹرسٹک ہے کہ زیادہ تر وقت لوگوں کے بیچ لڑائی ڈالنے میں صرف کرتے ہیں اور جب ان سے منع کیا جاتا ہے ان کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ الٹا اپنے آپ کو پیس میکرز کہتے ہیں. جو لوگ فساد پھیلانے اور حق کا چراغ گل کرنے کو اصلاح کہتے ہیں ان کے قلب و نظر کو اگر بیمار نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. یعنی یہ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں. ان کا قلب بھی بیمار ہوتا ہے. نہ یہ صحیح سوچ سکتے ہیں نہ یہ صحیح عمل کر سکتے ہیں. منافق شریک جنگ بھی ہوتے ہیں تو عین وقت پر میدان سے بھاگ جاتے ہیں. اپنے ساتھ بہت سے بے سمجھ مسلمانوں کو بھی میدان جنگ سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جنگ میں شامل تو ہو جاتے تھے بظاہر مسلمان ہو کر لیکن دوران سفر یہ دوسرے مسلمانوں کو بھڑکا کر ان کو آپس میں دو گروہوں میں توڑ کر ایک گروہ کو جنگ سے واپس یعنی آدھے راستے سے ہی واپس لوٹا لیتے تھے. فتنہ پیدا کرنے سے انہیں جب روکا جاتا تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کے کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دین کے لیے جنگ کرنا جاہلوں کا کام ہے. یعنی ان کی نیت نہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ہوتی تھی نہ ہی اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے لوگ راضی ہوتے تھے اور الٹا جو صحیح راستے پہ رہتا ان کو یہ جاہل قرار دیتے تاکہ ان کی غلطی ایکسپوز نہ ہو جائے. ہاتھ پاؤں کے کام سے دماغ کے کام کو فضیلت ہے. اس طرح سے ہیپوکریٹس محنت سے جی چراتے ہیں اور حق کے کاموں سے جی چراتے ہیں. اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقین کی ایک ترکیب یعنی ترکیبیں تو وہ لوگ کئی اپناتے ہوئے آئے ہیں ماضی میں اور حال میں بھی اور کئی ترکیبوں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. یہاں پہ مثال کے طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 72 دکھائی جا رہی ہے. وَقَالَتِ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر شروع دن میں اور انکار کر بیٹھو آخری دن میں عجب کیا کہ وہ پھر جائیں۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ہیپوکریٹ سمجھاتے ہیں کہ مارننگ آورس میں صبح کے ٹائم اسلام لے کر آؤ، ایکسیپٹ کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی رسالت کو ایکسیپٹ کر لو، قرآن کو اللہ کی وحی کی حیثیت سے ایکسیپٹ کر لو اور دن بھر ان کے ساتھ رہو، یعنی تھوڑا وقت گزرے بعد پھر تم دین سے پھر جاؤ۔ یہ ترکیب وہ اس لیے اپناتے تھے کیونکہ مدینہ کے لوگ اہل کتاب کو زیادہ تعلیم یافتہ دین کا علم رکھنے والے سمجھتے تھے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آئے گا کہ کہیں اسلام میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کا کام کرتے تھے۔ بظاہر مسلمان بن کر اللہ کے دین کو اور پیغمبران اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ یعنی انہوں نے جو بھی نیکیاں کمائی ہیں ان کی ہیپوکریسی کے سبب اللہ تعالیٰ وہ نیکیوں کو بھی ضائع کر دیں گے، نہ ان کو دنیا میں کوئی مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، نہیں آخرت میں ان کا کوئی سپورٹر ہوگا۔ آج جتنے فتنے، یعنی موجودہ منافقین کی صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں، آج جتنے نئے فرقے نئے مذہب جنم لے رہے ہیں، ان کے بانی و سرپرست یعنی ان کے فاؤنڈرز اور ان کے لیڈرز بھی دین کی اصلاح اور امت کی فلاح کا دعویٰ ہی کرتے ہیں۔ ہر دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا فرقہ جنم لیتا ہے اور فاؤنڈر کہتا ہے کہ اس کا مقصد دین کی اصلاح ہے، لیکن کرتے کیا ہیں وہ لوگ؟ لیکن ان کی فتنہ پردازیاں آئے دن جو گل کھلا رہی ہیں، ان کے باعث تو امت مسلمہ کا ذہنی اتحاد بھی پاش ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں دین میں نئی نئی باتیں ایڈ کر دیتے ہیں، انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا یہ کام کرتے ہیں۔ مجلس آئین و قوانین میں شریک ہو کر اسلامی اصول و احکام کے خلاف قوانین منظور کراتے ہیں، یعنی جہاں کانسٹیٹیوشن بنتا ہے وہاں اسلام کے لاس کو سپورٹ کرنے کے بجائے الٹا اسلامک لاس کے اگینسٹ یہ کام کرتے ہیں، خود بھی خلاف شرع کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی خلاف شرع کام پر ابھارتے ہیں۔ انہیں خود بھی اسلامک لاس کو اپوز کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپوز کرنے پہ یہ انکریج کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑاتے ہیں، مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر کفار کا قبضہ کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پالیسی کے لوگ ہیں، سیاست کی مہارت رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے آپ کو پالیسی میکرز کہتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سیاست پولیٹکس بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پالیسی میکرز کیا ہیں؟ دراصل ان کی ایک ہی پالیسی ہے کہ جہاں بینیفٹ نظر آئے ادھر رخ کر لو۔ کہتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہیں جو سب سے ممکن فوائد حاصل کرے، انہیں جہاں جو پاسبل بینیفٹ ان کو نظر آیا اس طرف یہ رخ کر لیتے، نہ ان کو اسلام سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے نہ ہی مسلمانوں سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے۔ آج کے منافقین کفار کا اسلامی ممالک پر قبضہ ہونے پر خوش ہوتے ہیں، ان میں ایثار نہ اسلام کے لیے ہوتا ہے نہ مسلمانوں کے لیے۔ یعنی یہ جو ہیپوکریٹس ہیں آج کے دور کے، ان کے دل میں اسلام کے لیے کوئی ڈیووشن ہی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں کوئی بھلائی کا کام ہوتا ہے تو جھٹ کفار کو اطلاع دیتے ہیں۔ مساجد اور مجالس میں صرف اس لیے شرکت کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خیالات سے کفار کو واقف کریں۔ یہ منافقین مساجد میں بھی نظر آئیں گے، خطبہ سنتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، مسلمانوں کے مجلسوں میں بھی نظر آئیں گے، لیکن ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے جو تھاٹس ہے، خیالات ہے، پلانز ہیں، ان سے وہ انفارمیشن کو مسلمانوں کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو واقف کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمیشہ اسلامی خصوصیات اور امتیازات مٹانے میں سرگرم رہتے ہیں، انہیں اسلام کے جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو مٹانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں یہاں۔ اصلاح کے روپ میں فتنہ و فساد منافقین کی صفت ہے، یعنی بات تو پیس میکنگ کی کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیس میکرز بھی کہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کرتے ہیں کیا ہے؟ لوگوں کے بیچ فساد پیدا کرنا، ہر دن ایک نئی جنگ شروع کرنا۔ منافقین ہمیشہ خانہ جنگی پیدا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلحون کہتے ہیں، انہیں سارا وقت لوگوں کے بیچ لڑائی ڈالنے میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو پیس میکرز کہتے ہیں۔ منافقین کی سازشوں پر نظر رکھنا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ہیپوکریٹ سے الرٹ رہیں اور اپنے آپ کو اور اسلام کو نقصان پہنچنے سے بچائے رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔